الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ کے ضمن میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے. آج اس ماہ مبارکہ کی 9 تاریخ ہے. رب ذوالجلال کی کرم نوازی کہ اس نے زندگی میں ہمیں پھر سے یہ مبارک مہینہ مبارک لمحات عطا فرمائے. اس ماہ مبارکہ میں 10 رمضان المبارک کو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بہت ہی پیاری اور غم گسار زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ امّہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو سماعت کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ امّہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے چند ایک پہلو ہم سماعت کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور ازواج مطہرات کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی
ان کے زیادہ مالک ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امتیوں کی مائیں ہیں۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کے جانوں سے بھی زیادہ امتیوں کے مالک ہیں۔ خلاصہ کلام کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو دین اور دنیا کے معاملات میں اگر کسی چیز کا حکم ارشاد فرما دے تو اب امتی پر یہ لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کرے اور اپنے تمام تر خواہشات، اپنے تمام تر معاملات کو پس پشت ڈال کر اسی چیز پر عمل پیرا ہو جائے جس کا حکم خود نبی پاک صاحب الاولاد فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو جو عظیم شرف عطا فرمایا، وہ شرف یہ عطا فرمایا کہ رب ذوالجلال نے امت کے تمام لوگوں کی مائیں قرار دیا ہے ازواج مطہرات کو۔ ازواج مطہرات جو ہیں یہ امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو جس طرح ماں کا ادب و احترام لازم ہے، جس طرح ماں کے ساتھ محبت و پیار لازم ہے، جس طرح ماں کی فرما برداری لازم ہے، جس طرح ماں کا ادب و احترام لازم ہے، اسی طرح اور اس سے بھی کہیں زیادہ ازواج مطہرات کی جو ہے عزت و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ازواج مطہرات کو اپنی ماں تسلیم کرنا اور ان کی عزت و مقام کو پہچاننا یہ امتی کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں، رب ذوالجلال نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، خود قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کی گھر والیوں، اے ازواج نبی، تم تمام عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں ہو۔ تم دنیا کی عام جو عورتیں ہیں ان میں سے تم کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ، تمہاری رفعتیں، تمہاری شانیں بلند و بالا ہیں، چنانچہ امت کی ساری عورتوں سے جو افضل ترین ہے وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے حوالے سے جو خود ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میری ازواج کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے ملا۔ تو جو چیز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے منسلک ہوتی چلی جائے گی، جس چیز کی نسبت میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف ہوتی چلی جائے گی، وہ سمجھ لیجئے کہ رب ذوالجلال نے اس چیز کو دنیا و ما فیہا سے یگانہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے واضح طور پر خود بھی ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا، میں نے اپنی ازواج سے جو نکاح کیا ہے یہ میں نے خود سے نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم ارشاد فرمایا
اور جو رب تبارک و تعالی نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے میں نے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ان شخصیات سے نکاح فرمایا ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی ازواج میں سے کسی کا نکاح نہیں فرمایا اور نہ ہی اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح فرمایا، مگر اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس پیغام کی تعمیل کرتے ہوئے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل امین لے کر آتے تھے۔ چنانچہ سرکار نے کیا فرمایا، میں نے جس خاتون سے بھی نکاح فرمایا ہے میں نے رب تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ جبرائیل امین پیغام لے کر آتے تھے کہ اے پیارے اس خاتون سے نکاح فرما لیں، تو سرکار نکاح فرماتے تھے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی شہزادیوں کا جو نکاح فرمایا ہے وہ بھی میں نے خود سے نہیں فرمایا، میرے رب کی طرف سے پیغام آیا کہ جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں کہ اے میرے محبوب اپنی اس شہزادی کا نکاح فلاں سے کر دیجئے، اس شہزادی کا نکاح فلاں سے کر دیجئے، اس شہزادی کا نکاح فلاں سے کر دیجئے، اس شہزادی کا نکاح فلاں سے کر دیجئے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کا نکاح بھی فرمایا ہے تو رب کے حکم سے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار عالم میرے نکاح میں تو وہ خواتین دے کہ جن کا تعلق اہل جنت سے ہو، یعنی جنتی خواتین جو ہیں وہ میرے نکاح میں کر دے، مجھے عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال نے مجھے وہ خواتین عطا فرمائی ہیں جو اہل جنت سے بھی رب ذوالجلال نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، جس ہستی کو بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کا شرف ملا ہے وہ جنتی ہے۔ اور آج اگر کوئی بدبخت اٹھ کر جو ہے وہ ازواج مطہرات کی شان میں بکواس کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہمارا کھلا پیغام ہے کہ وہ اپنا ڈی این ٹیسٹ کرا لے، وہ حلال کا نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے اوپر بھونکے گا، اس لیے کہ ماں کو بھونکتا وہی ہے جو حلال کا نہیں ہوتا۔ جس کے جسم میں حلالی خون ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا ادب و احترام کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، جس طرح ہمارے اوپر اپنی ماں کا جو ہے احترام لازم ہے اس سے کہیں زیادہ ازواج مطہرات کا احترام لازم ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج اگر کوئی سیدہ ام عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ کی شان میں بکواسی کرے اور یا دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کی شان میں وہ اپنی زبان کھولے کہ انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور قبر و آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو مقام آپ نے اور میں نے نہیں دیا، ان کو ہستیوں کو مقام میرے رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے تمام کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ، جو رفعت، جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ 4 عورتوں کو عطا فرمائی ہے، وہ 4 عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی 4 عورتیں ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سب سے پہلے ایک جو ہے وہ حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء بنت محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم رضی اللہ عنہ ہیں، اور چوتھی جو ہیں حضرت سیدہ آسیہ جو کہ زوجہ تھی فرعون کی،
اور وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان 4 عورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے تمام عورتوں سے افضل ترین ان 4 خواتین کو فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضرت سیدہ آسیہ حالانکہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن ادب و احترام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ادب و احترام کیا ہے، پرورش کی ہے اور محبت کی ہے سیدہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھو بیوی فرعون کی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، تو رب ذوالجلال نے تمام کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو عزیزان محترم پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو رفعتیں ملتی ہیں، کسی کو سلامتیاں ملتی ہیں، کسی کو برکتیں ملتی ہیں، کسی کو کامیابیاں ملتی ہیں، تو وہ انبیاء علیہم السلام کے در سے ملتی ہیں، جن جن کا تعلق در مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، در انبیاء سے ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کائنات سے ان کو وراء الورا فرما دیتا ہے۔ اور اب آئیے سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، رب ذوالجلال نے آپ کو جو مقام و مرتبہ اور جو آپ کو رفعتیں عطا فرمائیں، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے پہلی بیوی ہیں، پہلی زوجہ ہیں۔ عزیزان محترم سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ عام الفیل کے کم و بیش 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کا جو لقب ہے وہ طاہرہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت ام ہند ہے۔ اور آپ کے متعلق جو ہے جو سیرت نگاروں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ ایک عظیم شریف النفس، با کردار خاتون اور نیک طبیعت رکھنے والی خاتون اور اعلیٰ کردار رکھنے والی خاتون، پاکیزہ دل رکھنے والی خاتون، فہم و فراست کی مالک خاتون، اور اپنی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی خاتون، کہ دور جاہلیت میں بھی جس ہستی کا جو لقب ہے وہ طاہرہ ہے، جس ہستی کا جو لقب ہے وہ طاہرہ ہے، یعنی ایسے معاملات میں بھی جہاں نفسا نفسی کا عالم، جہاں جہالت کی بدبو جو ہے وہ ہر طرف بھری ہوئی ہے، لیکن ایسے دور میں بھی رب ذوالجلال نے سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہے کہ آپ کا لقب ہی طاہرہ مشہور و معروف تھا پورے مکہ مکرمہ۔ اور پھر آپ جو ہے اپنے والد کی مشن کو آگے چلاتے ہوئے، آپ کے والد بھی تاجر تھے، تو سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ بھی تجارت وغیرہ کے معاملات اختیار فرماتی تھی۔ آپ سے لوگ آتے تھے، مال و متاع لے جاتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے اور وہاں جا کر جو ہے اس کو فروخت کر کے آتے، اس کے عوض میں جو بھی معاملہ ہوتا آپ ان کو ان کا عوض عطا فرماتی تھی۔ تو ایک دن جو ہے عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے سنا سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو آپ نے خود جو ہے کریم آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر میں آپ کو اپنا مال دوں، ملک شام کی طرف قافلے جا رہے ہیں تجارت کی غرض سے، آپ بھی میرا مال و متاع لے جائیں، جو میں دوسروں کو نفع دیتی ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ کو نفع دوں گی، دگنا نفع آپ کو دوں گی، میرا مال و متاع آپ لے جائیں، اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں سے واقف تھی کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ایماندار، دیانت دار، امانت دار شخصیت ہیں اور بڑی عظیم صفات کے مالک ہیں۔ تو عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس بات کو قبول فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام نے سیدہ سے مال لیا اور اس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام یہ مال تجارت لے کر جاتے ہیں۔ جب کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے ہیں
تو جیسے دھوپ کے اندر سرکار تشریف لے جاتے ہیں تو رب ذوالجلال نے بادل بھیج دیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں تاکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورج کی تپش جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ بادل آ جاتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں۔ حضرت میسرہ جو ہے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دھوپ میں تشریف لاتے ہیں تو بادل آ جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم آگے چلتے چلتے جب ملک شام پہنچے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے سرکار تشریف فرما ہو گئے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ جب اس راہب نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایسی نورانی چہرے والی شخصیت موجود ہے تو وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ وہ راہب حضرت میسرہ کو بلایا۔ حضرت میسرہ جب اس کے پاس گئے، اس راہب نے پوچھا کہ اے میسرہ بتا یہ جو درخت کے نیچے شخصیت بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ اے راہب حقیقت یہ کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، یہ قریش کے اعلیٰ خاندان کا ایک فرد ہے اور یہ عظیم جو ہے وہ شانوں اور رفعتوں کا مالک ہے۔ تو اس راہب نے اس وقت کہا، اس نے کہا کہ اے میسرہ یہ وہ درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے جب بھی کوئی آ کے بیٹھا ہے اللہ کا نبی آ کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ تو لہذا میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شخصیت اس درخت کے نیچے بیٹھی ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس راہب نے جب یہ بات بتائی اور حضرت میسرہ کے دل میں پہلے بھی محبت تھی، پہلے بھی عقیدت تھی، تو آپ کے دل میں اور محبت بڑھ گئی۔ اور یہ نظارہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے کہ جب سرکار بار تشریف لاتے ہیں تو بادل سایہ فگن ہو جاتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت لینے کے لیے بادل آ جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات سارے نظارے دیکھتے رہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کی وجہ سے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار بھری گفتگو کی وجہ سے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے لوگ جوک در جوک آتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ مال و متاع خریدنے لگے۔ اور عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال و متاع بیچا تو اس سے پہلے جتنا بھی مال سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیچا جاتا تھا اس سے کہیں زیادہ نفع میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے۔ جب سرکار اتنا زیادہ نفع لے کر جو ہے واپس تشریف لے جاتے ہیں، اب میسرہ جو ہے وہ سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ سارے مناظر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلے، ایسے ایسے جب دھوپ کی کڑک سامنے آتی ہے تو بادل کے ٹکڑے آ کر سایہ کرنے لگتے تھے اور ایسے ایسے معاملات دیکھے۔ میں وہاں پہنچا، وہاں راہب نے یہ باتیں کی ہیں، آپ کے حسن و اخلاق کا معاملہ یہ ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا معاملہ یہ ہے، آپ کی محبتوں کا معاملہ یہ ہے، آپ کی شفقتوں کا معاملہ یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس نے بیان کی سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے بھی محبت تھی، اب کہیں زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے، جب سرکار نے وہ مال کے جو پیسے وغیرہ جو رقم تھی جب سیدہ کو جا کر پیش کی تو عزیزان محترم سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے تو عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا، کم و بیش جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ 25 دن کے بعد، اس معاملے کے 25 دن کے بعد جو ہے سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود میرے کریم آقا علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا، خود میرے کریم آقا علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ اور یہ پیغام نکاح لانے والی کون ہیں؟ حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے چچا زاد بہن ہیں نفیسہ بنت منیہ، یا اس کو نفیسہ بھی پڑھا گیا ہے، میں نے دونوں روایتیں پڑھی ہیں، اس کو نفیسہ بھی پڑھا گیا ہے اور نفیسہ بھی لکھا گیا ہے اس کو۔ تو عزیزان محترم وہ حضرت نفیسہ یا نفیسہ
وہ سرکار کے پاس یہ پیغام لے کر آئیں کہ سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نکاح دیتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچاؤں سے مشورہ فرمایا، جب مشورہ فرمانے کے بعد انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے اس معاملے کو قبول فرمایا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کرنے کی جو ہے حامی بھر لی۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم جب انہیں نکاح کا معاملہ ہوا، حضرت ابو طالب نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ عزیزان محترم اس طرح حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ جاتی ہیں، اور اس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے پر گفتگو فرما رہی تھی، تو حضرت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، رب ذوالجلال نے جو مجھے زوجہ، مجھے بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر مجھے کوئی اور بیوی نہیں ملی، اس سے بہتر کوئی مجھے اور بیوی نہیں ملی۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت لوگ کافر تھے، لوگ میرا انکار کر رہے تھے، لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے، ایسے ماحول میں سیدہ خدیجہ ہی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے دست کرم پر اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھنے والی، عورتوں میں سب سے زیادہ پہلے اسلام کا کلمہ پڑھنے والی سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ایک ایک عرصے تک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور اس وقت جو ہے غار حرا کی جو چڑھائی ہے وہ تقریباً 2000 فٹ سے زیادہ ہے، 2500 غالباً بتاتے ہیں لوگ، تو 2500 فٹ سے زیادہ بلندی پر ہے، اور عزیزان محترم اوپر جاتے جاتے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے، غار حرا پر میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہوتی تھی، روزانہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لیے کھانا تیار فرماتی، اور کھانا تیار فرما کر سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ پیدل تشریف لے جاتی تھی، اس کھانے کو لے جا کر جائے یہ 2.5 3 4 کلومیٹر کا راستہ بھی طے کرتی، اور پھر اس غار کے اوپر غار حرا پر تشریف لے جاتی، وہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کھانا پیش فرماتی تھی۔ اس طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ عزیزان محترم آپ کے بطن اقدس سے، آپ کے بطن اقدس سے رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی تعداد 6 ہے، 2 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس سے عطا فرمائی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، 2 شہزادے یہ کریم آقا علیہ السلام کے سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، اور اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صاحبزادیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رب ذوالجلال نے سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس سے عطا فرمائی۔ آج تو کئی بدبخت ایسے بھی ہیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شہزادیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ ہیں، یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، یہ رافضی لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس موضوع کے اوپر میں نے پورا ایک مقالہ لکھا ہے جس میں نے انہی کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ایک نہیں ہے، 4 شہزادیاں ہیں، اور الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت کیا ہے اس میں کہ رب ذوالجلال نے لفظ بنات فرمایا ہے، اور بنات جو ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر ایک شہزادی ہوتی تو کبھی بنات نہ ہوتا۔ تو عزیزان محترم اسی طرح احادیث کریمہ سے بھی ثابت کیا، اور خود رافضیوں کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک شہزادی نہیں، 4 شہزادیاں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وقت وصال قریب آیا نا، وقت وصال جب قریب آیا، ساری زندگی آپ نے سب کچھ قربان کیا میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جب آخری وقت آیا نا تو سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ بیمار ہونے لگی تھی، تو آپ نے کریم آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا عرصہ گزارا ہے، تو یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے آخری لمحات ہوں، میری روح قفس انسری سے پرواز کر رہی ہو، یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے چہرے کا دیدار ہوتا رہے، میری روح نکلتی رہے، میری روح پرواز کرتی رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آ کر سامنے تشریف فرما ہو گئے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا، میں نے آپ کی خدمت گزاری کی، میں نے آپ کی صحبت میں رہی، یا رسول اللہ کبھی بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کبھی کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزیزان محترم، کتابوں میں، آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری میں جتنے سال بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، کبھی بھی کسی معاملے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بھی کسی معاملے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ حالانکہ کریم آقا علیہ السلام ایک ایک مہینہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی معاملے کے اوپر بھی ذرا سی بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام سے جب یہ عرض کی سیدہ نے، تو یہ عرض کی، یا رسول اللہ کبھی بھی کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے چشمان کریمانہ سے بھی آنسو جاری ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی وہ غم گسار اور وفادار بیوی کی باتیں سن کر جو ہے کریم آقا علیہ السلام بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آخر میں سیدہ نے عرض کی، اے میرے سر کے تاج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کی ساتھ رہی، آپ کی معیت میں رہی، آپ کی صحبت میں رہی، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں، یا رسول اللہ وہاں پر بھی آپ کی خدمت کا مجھے موقع مل جائے، وہاں بھی آپ کی خدمت کا موقع مجھے ملے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے سیدہ، ہم نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ اور پھر سیدہ نے عرض کی کہ میرے یہ شہزادیاں ہیں، ان میں سے بالخصوص سب سے چھوٹی شہزادی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس شہزادی کا خیال رکھنا ہے، اس شہزادی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، یہی الفاظ، یہی معاملات تھے، اور آخری خواہش یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چادر مبارکہ جو ہے، جو رب ذوالجلال نے وحی کے وقت آپ کو عطا فرمائی تھی، جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ چادر مبارک اوڑھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چادر مبارک مجھے کفن کے طور پر عطا فرما دیں، وہ چادر مبارک مجھے کفن کے طور پر عطا فرما دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ چادر مبارک عطا فرما دی۔ تو عزیزان محترم، 10 رمضان المبارک کو سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے حقیقی مالک و خالق کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہوتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار لے گئے، اور سرکار نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور سب سے پہلا جو اسلام میں جنازہ پڑھا گیا ہے وہ سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑھا گیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا، پھر میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ کو ان کی جست خاکی کو لے کر گئے۔ آج جو جنت المعلا ہے، جنت المعلا کے اندر سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج رات 10 رمضان المبارک کی رات ہے، کل 10 کا دن ہے، کوشش کریں کہ سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں، ہاں ہماری ماں ہے سیدہ، ہماری ماں سے بھی بڑھ کر ہیں، تو جتنا ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ضرور کیجیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ انتظام و اہتمام کے ساتھ ہم نے سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، دیگر نیک حسنات کر کے، اگر کچھ ہو سکے تو نظر و نیاز وغیرہ بنا کر جو ہے سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ ایصال ثواب کریں گے تو سیدہ کی نظر کرم ہوگی، کریم آقا
آقا علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان تمام نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔